الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے اور ہمارا سلسلہ جو واقعہ معراج کے حوالے سے گفتگو کا چل رہا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم کی سورہ النجم کی میں نے 18 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقینی طور پر اتنا وقت نہیں کہ ہر آیت کی تشریح ہو سکے، بہرحال ضمناً جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، رب تعالیٰ فرماتا اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ حصول برکت کے لیے ذرا سماعت فرما لیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، بہکے بھی نہیں، معاذ اللہ بھٹکے بھی نہیں۔ یعنی یہاں ان کا رد ہو رہا ہے کہ جنہوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کیا اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگوں سے کہتے ہیں اور تقریروں میں سوریں لگا کر بتاتے ہیں معاذ اللہ کہ اے نبی آپ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ نقل کفر نباشت،
یہاں رب فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ آپ بے راہ تھے، تو مولوی جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہے اس کا مفہوم ذہن میں یہاں کا ہے، فرش کا، زمین کا. لیکن رب فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. لا مقام پر بھی تمہارا صاحب نہ بھولا نہ بھٹکا، اور نسبت ہمارے ساتھ ہے، تمہارا صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ ان مولاؤں سے پوچھے جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، جو وہاں نہیں بھٹکا یہاں کیسے بھٹک سکتا؟ ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى. اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. علمہ شدید القویٰ، اور انہیں سکھایا سخت قوتوں والے نے. ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس جلوہ نے قصد فرما لیا، قصد فرمایا. وہو بالافق الاعلیٰ، وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا. فکان قاب قوسین، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا. بعض نے کہا کہ 2 مثل 2 کمانوں کے، اور بعض نے کہا مثل 2 ابروؤں کے. اتنا فاصلہ تھا. پھر اگلے الفاظ او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. اب اس کا کسی کو علم نہیں کہ وہ وحی کیا تھی، کیونکہ جبریل بھی سدرہ پہ رک گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ معراج کروائی گئی تو 101 میل تک کیڑیاں بھی اس علاقے سے دور کر دی گئی، حشرات الارض کو بھی دور کر دیا گیا، حتیٰ کہ کرام کاتبین کو بھی کہا اتر جاؤ. یہ اللہ اور اللہ کے پیارے کی گفتگو ہے، یعنی اتنا دور کر دیا گیا. اب جبریل اصول معراج سے واقف تھے، اس لیے وہ بھی سدرہ پہ رک گئے. اب وہ وہی کیا تھی خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. وہ اس کے اسرار و رموز وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں وہ کیا تھا. ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ فرماتا ہے دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، جو دیکھا جھوٹ نہ کہا. افتمارونہ علی ما یری، اور تم اس پہ جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے. یہ قرآن وضاحت کر رہا ہے. تم ان سے اس بات پہ جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے. اب آگے جو مسئلے کی بات ہے اللہ فرما رہا تم اس بات پہ جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا ہے. رب فرماتا انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا. عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے. اور پھر اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. اور پھر ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑی، کہ موسیٰ تو صفات کا جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، میرے نبی نے ذات کا جلوہ دیکھا آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ جھپکی بھی نہیں. ادھر ایک شعر پڑھنے کو دیتا، پہلے بھی آپ نے سنا ہے، اتنی جلدی میں پڑھتا نہیں، پچھلے جمعے بھی سمجھا سے، لیکن ان کی طرح آ گیا تو ہم پڑھ دیں. کہ طور پر رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا. طور پر رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا. جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہا، اس کا ایک موج
معجزہ آج کی رات ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو عروج عطا فرمایا، وہ عروج اور کسی کو نہ ملا۔ اب دیکھیں نا، والنجم، چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جب معراج سے اترے، ابھی آنے کا ذکر ہے، واپسی کا ذکر، جانے کا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نجم کا ایک معنی اصل، بنیاد بھی ہے، یہ علماء نے ترجمہ کیا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہی ہے، یعنی تصدیق کر رہے امام جعفر صادق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نجم کا معنی اصل اور بنیاد کیا جائے تو پھر نجم امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد میرے نانا جان ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے نبی اس کائنات کی اصل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کائنات کی بولیے اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے اور پھر کائنات کی اصل، اور سب سے پہلے اصل یعنی سب سے پہلے حضور علیہ السلام۔ ایک حدیث پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور حدیث پاک یہ بھی ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ العرش، یہ بھی ہے۔ لیکن اب ہم حدیثوں کو چھپانے والے نہیں ہیں، ہم کو بتانے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ اصل کائنات حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا کہ جسم کثیف کی اصل زمین ہے، ہوا کی اصل فضا ہے۔ جیسے کہ پھل درخت سے ٹوٹے تو زمین کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کی اصل زمین ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے کہ زمین میں گٹھلی دبائی گئی، گٹھلی سے تنا شاخیں، پھر اس کے بعد پھل، پھر پھل ہم نے کھا لیا، کھانے کے بعد جو گٹھلی بچی اس کو پھر دبا دیا، ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اصل کائنات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سب سے اول ہے تو پھر اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم ہے، پھر تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو فرمایا ہے قلم لکھ، اکتب یا قلم، اے قلم۔ اب سب سے پہلے قلم ہے تو قلم کو کہا جا رہا ہے لکھ، کیا لکھ؟ جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو آئندہ ہونے والا وہ بھی لکھ، ماضی بھی لکھ، مستقبل بھی لکھ۔ اب قلم سب سے پہلے ہے تو جو اس کے بعد ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ لکھ، جو پہلے تھا وہ کیا ہے؟ جو اس سے پہلے تھا کہ پہلے کبھی لکھ، وہ پہلے کیا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول قلم کو کہا گیا سب سے پہلے محمد لکھ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 1,24,000 انبیاء کے اسماء گرامی۔ اب قلم شروع ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم، پھر آدم شیس نوح سارے انبیاء کے اسماء گرامی لکھے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قلم آ گئی۔
اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کے علاوہ، تو ٹاپ آف دا لسٹ ان کا نام آ گیا۔ اب قلم نے عرض کی مولا سب سے پہلے محمد لکھا، پھر اب عیسیٰ تک پہنچ گئی ہوں، اب بتائیے کیا لکھوں؟ فرمایا پھر وہی لکھی جو پہلے لکھا، وہی اول وہی آخر، هو الاول والآخر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور گمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، گمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اللہ حضرت پتہ نہیں الفاظ کہاں سے لے کے آتے، ماشاءاللہ اسی کے جلوے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اچھا اگر معنی یہ کیا جائے کہ قلم بھی حضور اسلام ہی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ قلم کا کام ہے ایک طرف سے لینا، نبات سے لیا، دوسری طرف دے دیا۔ میرے نبی بھی ادھر سے لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سے لیتے ہیں، یہاں دے دیتے ہیں۔ اور پھر اول ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اور عرش کا معنی سب سے بلند جگہ، سب سے بلند، سب سے اوپر۔ بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ چلے میں پہلے اس بات کو کلیئر کرنا، عرش سب سے اوپر، عرش کا معنی کیا ہے؟ سب سے اوپر، اس کے اوپر کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں، تو اس کے اوپر اگر کچھ نہیں، معراج کی رات عرش نیچے تھا، میرے نبی کا قدم اوپر تھا۔ اور اہل عشق علماء فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کل کائنات حضور علیہ السلام کے نالین کے نیچے تھے، ساری کائنات آقا کریم علیہ السلام کے نالین کے نیچے۔ اب بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی کہیں نہیں لکھا کہ حضور علیہ السلام نالین پہن کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے، کیونکہ ہم کسی کی تحقیق کو چیلنج نہیں کر سکتے، ان کا علمی لیول بہت اونچا ہے، ہمارا علمی لیول وہ نہیں، لیکن رائے تو دے سکتا ہوں، رائے تو دے سکتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہیں لکھا، کچھ روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نالین اتارنے لگے، لیکن وہ ذرا کمزور ہے وہ روایات۔ نالین اتارنے لگے، آواز محبوب آپ نالین نہ اتاریں، سونے سڑے جوڑے آ رہے، یہ روایت علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے، دیگر علماء نے بھی لکھی ہے۔ چلے سند کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں، لیکن جن کا یہ اعتراض ہے کہ کوئی صحیح روایت نہیں کہ حضور جوڑے پہن کے گئے، میں کہتا ہوں کوئی صحیح روایت یہ بھی دکھا دو کہ حضور جوڑے اتار کے گئے، یہ بھی روایت کوئی۔ اگر اتارنے کا ذکر نہیں تو پھر یہ بھی کہیں سے بھی ذکر نہیں ملتا کہ کہیں کہا گیا ہو کہ نالین اتار کے، اگر پہننے کا ذکر نہیں۔ ہم نے رائے دے دی، اب کہیں ہے تو ہمیں دکھا دیا جائے، ہم آج کے بعد اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ بلکہ علامہ کاشفی نے اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے لکھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب نالین نہ اتاریے، نالین نہ اتاریے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَخْلَعْنَا عَلَيْهِ، نالین اتار دیجیے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ مقدس وادی ہے، لہٰذا آپ نالین اتار دیجئے۔ اس کی حکمت یہ لکھی گئی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نالین اتاریے تاکہ اس وادی کی مٹی آپ کے قدموں کو چھوئے اور آپ کی عظمت میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ وادی عظمت وادی ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام سے فرمایا محبوب آپ نالین سمیت آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نالین کی مٹی سے میرا عرش قرار بھی پائے اور عرش عظمت بھی پائے۔ 'Allahu Akbar'، 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 '
اب حاضرین کرام، میں مزید اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی شارٹ ہے. میری کوشش ہے کہ آج اس مضمون کو پورا کرنا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھا تسی آخیا بھی پورا آج ہی کرنا ہے تو ناراض ہو گئے. ناراض تو نہیں؟ ماشاءاللہ. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو عروج ملا، جو بلندی اللہ کریم نے عطا فرمائی، اب آسمانوں کی سیر آپ نے سنی پچھلے جمعہ. جناب موسیٰ کریم اللہ کے حوالہ سے جب ان سے ملاقات ہوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دیوبندیوں کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ. اسی ایڈا سوکا اپنے بزرگوں کو کسی کھاتے چ نہیں پہن دیں کسی اور. یہ ہمارے پیر ہیں. یہ ساڈے پیر کا کمال ہے کہ دوجیاں بھی انہوں نے بیعت کر رہے ہیں. یہ ہمارے پیر کا کمال ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی ان کی طرح کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، دین کی خدمت کریں گے. نبی کے برابر تو کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا. امتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہ کام جو نبی کرتے تھے میری امت کے علماء کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حاجی امداد اللہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس فرمان کی سمجھ نہیں، اس کی وضاحت کریں. تو اس وقت امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. جب امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا یا انہوں نے سلام کیا تو سلام کے ساتھ اضافی الفاظ استعمال فرمائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ الفاظ استعمال فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑوں کے سامنے کلام کو طویل کرتے ہو. تو امام غزالی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے، جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا ماتل کبھی یمینی کا یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیوں کہا تھا توکل علیہ واحش بی علی غنمی ولی فی ما آرد الغربات، تو کالا یہ سائد پہ ختم ہو گئی. تو جب یہ جواب دیا نا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غزالی ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، یہ نبی ہے تو امتی ہے. تو اب پتہ یہ چلا غزالی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. غزالی تو میرے نبی علیہ السلام کے بعد 5 صدیاں بعد پیدا ہوئے. تو پھر غزالی ابھی پیدا ہوئے 5 صدیوں بعد، پھر بچپن میں پھر تعلیم حاصل کرنا شروع کی، پھر فلسفہ پڑھا، پتنی کتنے اساتذہ کے پاس پڑھے، پھر جا کے منازل طے کی. اب غزالی دنیا میں آ کر عالم بعد میں بنا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے معراج کی رات اس کو عالم بنا کر موسیٰ کے سامنے پہلے پیش کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا امتی ہے، یہ غزالی ہے. تو علامہ پرہاروی نے لکھا کہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا کہ کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے نبیوں کے سامنے خواب کے اندر امام غزالی کے حوالے سے فخر فرما رہا. اور یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر کسی نے امام غزالی کی مخالفت کی دنیا میں تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ ان کو کوڑے لگائے گئے خواب میں. تو جب وہ صبح کو اٹھے ان کے بدن پر کوڑوں کے نشان موجود تھے. اس قدر غزالی کا علم ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے امام غزالی. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی. اگر امتی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہے؟ آج لوگ اس بحث میں ہیں کہ حضور گئے پھر وہاں پہنچے کیسے. اب سوال تو یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ حاجی امداد اللہ امام غزالی کو بھی وہاں پہنچا رہے ہیں. امتی پہنچ سکتا تو نبی کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ 18 سال پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا، کم سے کم 18 سال کا سفر علماء نے ذکر کیا. تو ایک رات میں طے ہوا. یہ کیسے طے ہوا کہ ایک ہی رات تھی لیلن، یعنی رات کا کچھ حصہ، تھوڑے سے حصے میں یہ سیر ہوئی. تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ زمانہ بند کیسے ہو گیا؟ پھر زمانہ تو آگے جا رہا تھا، پھر یہ پیچھے کیسے آیا؟ حضور علیہ السلام اتنے سالوں کی سیر کر رہے ہیں
تو پھر ہم پہ تو لمحات گزرے ہی نہیں، یہ ریورس کیسے ہوا؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے کافی چیزیں ذکر کی ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا ایک واقعہ کہ آپ ممبر پہ گفتگو فرما رہے ہیں، ابو المعالی نامی آپ کے غلام ایک مرید وہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو قضاء حاجت پیش آئی، مشکل تھی کہ اب مجمع سے کیسے اٹھیں، اور پریشانی کہ بھئی ہل بھی نہیں سکتا، اتنی شدید درد پیٹ کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے تصرف فرمایا، اپنا رومال اٹھا کے میرے سر پہ ڈالا۔ اب میں جب اس رومال کے نیچے آیا تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ مجلس نہیں پائی، میں ایک جنگل میں پہنچ گیا، وہاں جنگل میں میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا، پھر ایک ندی تھی وہاں میں نے وضو کیا، جیب میں چابیاں تھیں ان کو ایک درخت پہ لٹکا دی، لٹکانے کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب میں سلام پھیرا میں فارغ ہوا تو پھر کیا دیکھتا ہوں، غوث اعظم رومال اٹھاتے ہیں، پھر میں اسی مجلس میں ہوں جہاں تقریر چھوڑی تھی وہیں سے تقریر چل رہی ہے۔ جواہر البحار کے اندر، جواہر البحار کے اندر جو غوث اعظم کی سیرت کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، کہ جس وقت غوث اعظم نے اس کو وہاں چھوڑا جہاں آپ کے الفاظ تھے، واپس آیا وہیں سے گفتگو چل رہی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وضو کے عذاب کو دیکھا، وہ پانی سے تر تھے، پھر میں نے جیب میں ہاتھ مارا، چابیاں نہیں تھی، میں کہا ہے یہ میں اٹھی تو یہی بیٹھے بیٹھے جنگل میں پہنچا دیا، وضو بھی کروا دیا، واپس بھی بلوا لیا، وقت وہیں پہ رکا رہا۔ اور ابو المعالی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے عجم کا دورہ کیا، سفر کے لیے نکلا، تو راستے میں مجھے محسوس ہوا یہ جس جنگل سے گزر رہا ہوں یار یہ اسی سے ملتا جلتا ہے جہاں مجھے سیدی غوث اعظم نے پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ ندی نظر آ گئی، مجھے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے کہا ہاں دلیل یہ ہوگی، کنفرم ایسے ہوگا کہ میری چابیاں میں نے درخت پہ لٹکائی، تو جب میں اس درخت کے پاس گیا میری چابیاں لٹکی، تو میں نے وہ چابیاں حاصل کی۔ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے اس جنگل تک 14 دنوں میں پہنچا تھا، جو غوث اعظم نے اپنے رومال کے نیچے دے کر جہاں ایک پل میں پہنچایا، وہ سفر جب اپنے لیے کیا اور اپنی مرضی سے کیا، اپنی طاقت سے کیا، وہ 14 دن لگ گئے، لیکن مصطفیٰ کے بیٹے نے کروایا، ایک لمحے میں کروا دیا، اور نبی کے بیٹے کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب مصر سے شام کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، تو نیل کے اندر، دریائے نیل کے درمیان میں میرے نبی جناب یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالو، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب اس کو مولوی محمد اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم انہوں نے بھی لکھا، کثیر تعداد میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی نکالی، ان کو بھی لے چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ تابوت کہاں ہے؟ اب اللہ نے نہیں بتایا کہاں، جبکہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ تیرے مجمع میں، تیرے لشکر میں ایک مائی ہے، اس تابوت کا اس کو پتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو لشکری تھے، جتنا آپ کے ساتھ لوگ تھے، مرد و خواتین کو خطاب فرمایا، کہا بھائی تم میں سے کون ہے جس کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں دفن ہے؟ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، ضعیف تھی، کمزور تھی، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کانپتی کانپتی، اللہ کے نبی موسیٰ میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مائی سے کہا ذرا جلدی کر مجھے وہاں لے چل۔ مائی آکر لگی اتنی جلدی نہیں، میں نے تو پتہ ہی ہونے لگا رب نے اتنی لمبی عمر دیتی کیوں سی۔ اب میں مفت نہیں بتاؤں گا، مفت نہیں بتاؤں گی، کہا اس کی قیمت دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا قیمت؟ اس نے کہا میری 3 شرطیں وہ پوری کرے
منظور کرے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا مائی تیری کیا شرط ہے؟ مائی نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا، میری آنکھوں کی بینائی لوٹا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 50 سال کی تھی، اب میں ہوں 450 سال، لہذا مجھے 50 پہ واپس لے جائیں۔ زمانہ ریورس ہو رہے ہیں، ہاں واپس 50 پہ مجھے جوان تھا۔ تیسری شرط، جہاں جنت میں آپ کا مکان ہو ساتھ والا مجھے بھی الاٹ کر۔ اب یہ 3 شرطیں تھی، آنکھوں کی بینائی، جوانی لوٹائیے، جنت میں اپنے ساتھ اپنی سنگت عطا فرمائیے۔ اب یہ 3 شرطیں مائی نے پیش کی، رب نے نہیں فرمایا موسیٰ نہیں یہ نہیں پوری کرنی، میں بتاتا ہوں تابوت کہاں ہے، نہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم ہی بھار، موسیٰ ہم ہی بھار، بینائی بھی لوٹائیں گے، شباب بھی لوٹائیں گے، اور جنت میں تیری سنگت بھی دیں گے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے جو اللہ کے پیاروں کی قبروں کو یاد رکھتے ہیں، رب وہ عطا کرتا ہے جو وہ منہ سے مانگا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب مائی کی بینائی بھی لوٹائی گئی، جوانی بھی لوٹائی گئی، جنت کا وعدہ بھی کیا گیا۔ یوسف کی قبر کو بھولی نہیں تھی، قبر یوسف کو یاد رکھا، اور پھر حکمت کیا تھی؟ نیل کے درمیان ان کی قبر کیوں تھی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کو نیل کے ایک کنارے پہ دفن کیا گیا، وہ کنارہ آباد ہو گیا، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، دوسرا جو علاقہ تھا وہ بنجر ہو گیا۔ اب دوسرے کنارے والوں نے شور مچایا جی یہ نبی کا مزار ادھر بن گیا، اس لیے ہمارا علاقہ بنجر ہو گیا، تو وہاں قید پڑ گیا، لہٰذا آپس میں جھگڑا ہوا، فیصلہ یہ ہوا کچھ دن یوسف کو یہاں دفن کرے، پھر یہ علاقہ جب سیراب ہو جائے فائدہ حاصل کر لیں، پھر یہاں سے نکال کر اس کنارے پہ دفن کریں۔ یہ ایسا معاملہ چلتا رہا، آخر قوم نے فیصلہ کیا، بڑوں نے، یار کوئی درمیانی راستہ نکالا۔ درمیانی راستہ یہ نکلا کہ درمیان میں قبر بنا دیتے ہیں تاکہ یہ کنارہ بھی آباد رہے، یہ کنارہ بھی آباد رہے۔ اس وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا تابوت درمیان میں دفن تھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ مائی کے لیے شباب لوٹایا گیا صرف یوسف کا تابوت بتانے کے لیے کہ وہ کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں اس بی بی نے مدد کی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مدد کرے تو اس کے لیے زمانہ لوٹا دیا جاتا ہے، لمحات کو ریورس کیا جاتا ہے، تو جس نبی کے صدقے کل کائنات بنے۔ جی راتوں رات گئے کیسے، آئے کیسے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولا علی رکاب میں پیر رکھتے تھے نا، رکاب میں سواری کی رکاب میں پیر رکھتے، علامت شروع کر دیتے، دوسرا پیر اس وقت رکھتے جب بناس تک مکمل کر لیتے۔ اب مجھے کوئی یہ تو بتائیے کیسے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب ان کے لیے بھی زمانہ بند ہوا۔ اگر امام الاولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، امام الانبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا، یہ بات بیان ہو گئی تھی کہ جبریل رک گئے، پھر آگے حضور بڑھنے لگے، پھر حاجت پوچھی گئی، حاجت والی بات ہاں رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے چلے اگر ہو بھی گئی تو تعدیث نعمت کے طور پر پھر بھی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ نئے آئے ہوں گے وہ سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے کہا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو۔ اب جبریل کیا کہتے ہیں یہ سنیے، اور اپنے مقدر پہ ناز کیجیے۔
میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ تیرا پتا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ ساری عزتیں حضور علیہ السلام کے صدقے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے جبریل اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں اللہ کی بارگاہ سے منظور کروا کے لاؤں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کا پل صراط سے گزر ہوگا، ہر ایک کو بعد اس پل صراط سے گزریں گے، تمام امتیں گزریں گی۔ آقا نے مجھ جبریل کی یہ تمنا ہے کہ جب آپ کی امت کی باری آئے، آپ کے غلام کی باری آئے، میں پر کھول کے اس جہنم کی آگ کو ڈھانپ لوں، آپ کا امتی میرے پروں پہ پیر رکھ کے درود پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے پروں پہ پیر، اعلیٰ حضرت یہاں بھی بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ، جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ، پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ دوستان گرامی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا جبریل نے پیش کی، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہماری نسبت رسول اللہ سے، ہمارا تعلق حضور سے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلا سفر جب شروع ہو رہا ہے تو رف رف نور کا بچھونا وہ آیا، میں اس پہ سوار ہوا۔ پھر اگلا سفر جب شروع ہوا تو فرماتے ہیں مجھے تنہائی کا خوف محسوس ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور پہ، میں نے پہلے عرض کیا 101 میل تک ہر چیز کو دور کر دیا گیا، اکیلے موسیٰ، تو ان کو بھی جب تنہائی کا خوف محسوس ہوا تو اللہ نے پاتی ماتل کا بھی یمینی کا سے شروع کیا، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ محب کا انداز ہے محبوبوں سے بات کرنے کا، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ تنہائی کا خوف ختم ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈنڈے سے انس تھا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے تنہائی کا خوف محسوس ہوا، اب وہاں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے ساتھ ڈنڈے کا ذکر کیا، حضور فرماتے ہیں جب مجھے تنہائی کا خوف محسوس ہوا نا تو مجھے ابو بکر صدیق کے ساتھ مشابہ رکھنے والی آواز آئی، کہ میرے نبی کو صدیق کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل ابو بکر کی آواز جیسی آواز آئی، کف یا محمد، اے محمد ٹھہریے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرا تنہائی کا خوف جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کہا گیا نا ان ربک یصلی، تو یصلی کا معنی نماز بھی ہے، میں نے سوچا کہ رب نماز پڑھ رہا ہے، میرے دل میں خیال آیا، بس اتنی سوچ آئی تو آواز آئی کہ تیرا رب تیرے اوپر اپنی شان کے مطابق جو تیری شان کے لائق ہے رب رحمت بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حجابات کبریا کے میں قریب پہنچا نا تو آواز آئی، سونے آگے آ گیا۔ اچھا آوازیں آتی ہیں ادنو منی ادنو منی ادنو منی، کہتے ہیں ہر ادنو منی، پتہ کتنی بار ادنو منی کا؟ کہتے ہیں 1000 مرتبہ میں نے یہ ادنو منی، میں ایک قدم اٹھاتا آواز آتی اور نیڑے ادنو منی قریب آئی، میں پھر قدم اٹھاتا ادنو منی، پھر قدم اٹھاتا ادنو منی، پھر قدم اٹھاتا ادنو منی۔ اب اس ادنو منی کو سمجھے کتنی بار بولا گیا؟ 1000 بار، 1000 قدم اٹھائے گئے۔ حضور فرماتے ہیں ہر قدم کا فاصلہ اتنا تھا جتنا میں زمین سے وہاں تک طے کر گیا۔ اب مجھے بتائیے کہاں گئے تھے؟ محیط کی چال سے تو پوچھو، گمان امکان کے جھوٹے تھے تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ تو پتہ جبریل کو بھی نہیں پتہ، یہاں تو عقلیں حیران ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام گئے کہاں۔ اب میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں حجابات کبریا کو طے کرتا گیا، آوازیں آتی ہیں ادنو منی ادنو منی
اے پیارے اور قریبا اور قریبا اور قریبا اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے راستے سجائے گئے. مل کے پڑھیے اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے راستے سوارے گئے. نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی ہر قدم پر بچھائے ہر قدم پر بچھائے ستارے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا میں قریب ہوتا گیا. اور صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ جب قریب ہوئے تو عبد تھے جب قریب ہوئے تو عبد تھے جب بالکل قریب ہوئے تو فرد تھے جب قریب ہوئے مجاہدہ کرنے والے تھے جب بالکل قریب ہوئے تو مشاہدہ کرنے والے تھے اور پھر جب قریب ہوئے تو مکی تھے جب بالکل قریب ہوئے تو ملکی تھے. یہ ساری مناظر طے کرتے کرتے فرماتے ہیں حضرت صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں جب قریب ہوئے تو طالب تھے جب بالکل قریب ہوئے تو مطلوب تھے. اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے راستے سوارے گئے. نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی ہر قدم پر بچھائے ہر قدم پر بچھائے ستارے. اچھا اعلیٰ حضرت ایک اور بڑا خوبصورت شعر لکھتا ہے اسی قصیدہ معراجیہ میں. آپ فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. ذرا اگلی بات سنیے گا. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یہاں پھر آگے لکھتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. پھر اس کے آگے لکھا گمان امکان کے جھوٹے نقطہ تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا حتیٰ کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. قرآن کہہ رہا ہے ایک باری نہیں دیکھا جلوہ دو باری دیکھا. اب میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں قریب ہوا اپنے رب کا جلوہ دیکھا صفات کا نہیں بلکہ ذات کا. تو پوچھا گیا اے حبیب کیا لائے ہو. عرض کی پاک پروردگار میں تیرے پاس وہ لایا ہوں ہر شے تیرے پاس ہے لیکن جو میں لایا ہوں تیرے پاس نہیں ہے. اب وہ کیا بات ہے کون سی ایسی چیز جو اس کے پاس نہیں. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب کیا لائے ہو. عرض کی پاک پروردگار اتنا عروج پا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی نبیوں کو امامت کروا کے آسمان کی بلندیاں طے کر کے فرشتوں کا امام بن کے سب کچھ نیچے چھوڑ کے اتنا عروج پا کے میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں. مولا میں
लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। اے پاک پروردگار میری کولی پھیلی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر آگے سے جواباً 3 تحفے میرے نبی کو بھی دیے۔ وہ کون کون سے؟ آواز قدرت آتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے پیارے حبیب ساری سلامتیاں تیرے لیے، برکتیں بھی تیرے لیے، رحمتیں بھی تیرے لیے۔ جب یہ جواب آیا اب میرے اور آپ کے آقا وہاں بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عرض کی ہمارا ان صالحین پر بھی سلام ہو، ان صالح بندوں پر سلام ہو یا اللہ جو تیرے بندے ہیں نیک عمل کرنے والے۔ نبی وہاں بھی اپنی امت کو بھولے نہیں، بھولے نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب میں قیامت والے دن تیری امت کے معاملے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اے محبوب اتنا عطا کروں گا امت کے معاملے میں کہ آپ میری عطاؤں پہ راضی ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی مولا تو میری امت کے معاملے میں کیا کرے گا؟ فرمایا تیری امت کو رمضان کا مہینہ دوں گا کہ پہلا عشرہ اس میں اپنی خوشنودی عطا کروں گا، دوسرے عشرے میں اس کو خیر و برکت سے نوازوں گا، میں دوسرے عشرے کے اندر بخشش مغفرت عطا کروں گا، تیسرے عشرے میں جہنم سے چھٹکارا عطا کروں گا، اور ہر روز رات کو تیرا 1,00,000 امتی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جب رمضان کی آخری رات آئے گی پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ہوں گے آخری رات کو سارے آزاد کر اتنی تعداد میں آخری رات پہ آزاد کر۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا رحمت جوش میں تو عرض کی مولا اور مہربانی فرما یا اللہ اور مہربانی کر میری امت کے معاملے میں۔ فرما محبوب تیرا کوئی امت کی مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا 1 سال مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام سے وعدہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی پاک پروردگار عالم مزید مہربانی کی۔ اب یہ کس کی باتیں ہو؟ اتنے عروج پہ جا کر امت کی بھی باتیں ہوئی تھی۔ ہمارے ووٹ لینے والا تو اسمبلی میں جا کے بھول جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا غالباً کمینے جب عروج پاتے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ میرے نبی کو جب اللہ نے شانوں اور عظمتوں سے نوازا میرا نبی اتنے عروج پہ جا کے بھی اپنے غلاموں کو بھولا نہیں۔ میرے آقا غلاموں کو بھولے نہیں۔ کتنا عروج کتنی بلندی کہ جہاں پہ ہر چیز پیچھے رہ گئی۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا کہ دن بھی پیچھے رہا پیچھے رہی سارے نبیوں کی بارات پیچھے رہی سدرۃ المنتہا عرش کرسی فلک سارے دولہ کے صدقے اتارے گئے سارے دولہ کے صدقے عرش جھک
کہ چاند کی جب کہ 26 تاریخ تھی، چاند لاتا کہاں سے بھلا چاندنی، 14ویں رات نہیں تھی، اندھیری رات تھی، تو چاند روشنی کہاں سے لاتا؟ بہت خوب کہہ رہے ہیں کہ چاند کی جب کہ 26 تاریخ تھی، چاند لاتا کہاں سے بھلا چاندنی، سارے عالم میں سائن جو تھی روشنی، ساتھ ان کے وہ اپنے سائن کی بات نہیں ہے، یہ حضرت شیخ سعدی بھی کہتے ہیں۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمال، پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، کشفت دجا بجمالہ، آپ کے حسن و جمال سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، حسنت جمیل و خصالہ، آپ کی تمام عادات بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی ہیں۔ یہ 3 نشان، یہ 3 مصرے، یہ شیخ صاحب کی سعدی صاحب۔ اور یہ جو اگلا مصرع ہے وہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ بولیے ذرا، یہ شیخ سعدی کا نہیں ہے، یہ ان کا لکھا ہوا نہیں۔ اگر اجازت ہو تو وضاحت کروں کس کا؟ حضرت شیخ سعدی نے یہ 3 مصرے کہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیل خصالہ۔ چوتھا ان سے بن نہیں پا رہا۔ جب رات کو سوئے تو پھر کیا ہوا؟ سفنے دے وچ ملیا ماہی، سفنے دے وچ ملیا ماہی، گل وچ پالیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑنا جاواں، ہجر تیرا خواب میں آئے، سرکار کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا کریم نے فرمایا، سعدی وہ پڑھ جو تم نے رات کو لکھا یا کہا ہے۔ سعدی صاحب نے پڑھا، کیا پڑھا؟ ذرا مل کے پڑھیں۔ بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا کشف الدجا بجمالہ، بالغ العلا۔ انجی تو نہیں نا حضور آیا آخر میں گل ہے تے تشریف ذوق آیا یا نہیں پڑھنے؟ عشق کی معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع۔ یہ بار بار پڑھتے جا رہے ہیں سازی، حسن جمیع خصالہ۔ آقا کریم نے فرمایا کچھ آگے بھی کہا ہے یا نہیں؟ عرض کی اگلا تو بنانے، سازی بار بار پڑھ رہے ہیں حسن جمیع خصالہ۔ آگے سے میرے نبی نے کہا یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ صلو صلو
کہہ رہے ہیں پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنا عروج پا کر اب وہ میں بات عرض کر رہا تھا یا اللہ میری امت کے ساتھ اور مہربانی فرما. 1 سال پہلے جو توبہ کرے گا اور میں بخش دوں یا اللہ مزید مہربانی فرما. فرمایا اے پیارے حبیب جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں. مرنے سے 1 مہینہ پہلے جو توبہ کرے گا میں اس کو بھی بخش دوں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا اور مہربانی کر، مزید مہربانی. میرے آقا کریم نے عرض کی مولا مزید مہربانی کر. اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب تیرا کوئی غلام مرنے سے 1 جمعہ پہلے توبہ کرے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا. میرے آقا نے رو کر کہا مولا اور مہربانی کر. آواز قدرت آئی اے پیارے حبیب تو مانگے اور میں عطا نہ کروں جو میں وعدہ کرتا ہوں تیرا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا میں اس کی خطائیں معاف کر دوں گا. یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے 1 لمحہ پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو بخشش ہو جائے. یہ امتی کے لیے انعامات ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی کے لیے. یہ ساری کرم نوازی یہ جتنی لجپالیاں حشر کا میدان تو پھر وہاں تو شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ تو بقائی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا. ویسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کا 4 رکعت میں گزر جائے گا. اور حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کسی نے پوچھا نا آپ سے کہ پھر کتنی دیر میں حساب کتاب ہوگا فرمایا 4 گھنٹوں میں سارے حساب کتاب ہوگا صرف 4 گھنٹوں. ان سے پوچھا گیا پھر 50,000 سال کا دن ہوگا 4 گھنٹوں میں حساب کتاب کلیئر ہو جائیں گے سب سے تو یہ بتائیے کہ پھر باقی عرصہ کیا ہوگا فرمایا باقی عرصہ حضور کی نعتیں ہیں. ہم تو ایسے اہل عقیدت اور اہل عشق کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں. ہمارے چراغ گولڑا نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو قبر میں بھی اس لیے نہا دھو کے جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت وصایا شریف میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر میرے قد کے برابر ہے. پوچھا گیا کہ عام طور پر قبر قد کے برابر تو نہیں ہوتی تو آپ یہ وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ساری زندگی میں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ پہ سلام پڑھا تو جب حضور قبر میں آئے احمد رضا لیٹا ہی رہے. جب سرکار آئے تو میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنا شروع کیا کھڑے ہو کر. اور حکیم الامت فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گر گر فرشتے پھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں اس پائے ناز سے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. چراغ گولڑا فرماتے ہیں ہم غسل کر کے کفن پہن کے نہا دھو کے ہم نے جانے ہی اس لیے صاف ستھرا ہو کے مگر نہ ہم نے کون سی وہاں نماز پڑھنی. نماز تو فرض ہی نہیں ہم تو مکلف ہی نہیں رہے تو پھر یہ غسل کفن یہ تازہ لباس معطر یہ ہو کہ کس وجہ سے اس میں حکمت کیا ہے کیوں ایسا کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں اصل میں حضور کی زیارت تو نہیں ہے قبر کے اندر. ابھی ٹائم کافی ہے. آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی. میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے
حدیث کو سامنے رکھ کے میرے نصیر ملت فرماتے ہیں کہ نظر عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحق اس لیے نہا کے چلے مسافران لحق اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے ذرا مل کے کہیے نا ذوق لیجئے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اور اس کلام کے اندر دو شعر مزید کیا ہی بات ہے نصیر ملت کی آپ فرماتے ہیں وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور ذرا پڑھے لکھے لوگ اس شعر کی طرف بھی توجہ کیجئے گا کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط سے مومن نہ لڑکھڑا کے چلے کہ پل صراط سمجھ گیا میں نے کیا کہا کہ پل صراط سے مومن نہ لڑکھڑا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت کے لیے اللہ کریم نمازوں کا میرے نبی کو تحفہ دیا رب نے فرمایا محبوب میں تیری امت کے لیے 50 نمازیں دے رہا ہوں کتنی نمازیں 50 نمازوں کا تحفہ ملا حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں چھٹے آسمان پہ پہنچے تو جناب موسیٰ کریم اللہ سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اے پیارے یہ بتائیے کہ امت کے لیے کیا ملا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب واپس جائیے کیوں آپ کی امت تو 50 نہیں پڑھ سکے گی یہ بوجھ وہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کو کم کروا کے ہیں اب نبی علیہ السلام جناب موسیٰ کے کہنے پر واپس تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ 50 نمازیں زیادہ ہے ترمیم کر فرمایا ٹھیک ہے محبوب 5 کام کر دیتے 45 رہ گئی واپس آئے تو پھر کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اب کتنی رہ گئی فرمایا 5 کام ہو گئی کہا پھر مزید ترمیم کروائیں یہ ابھی زیادہ ہے مزید آپ پھر تشریف لے گئے پھر نمازیں کم حتیٰ کہ 9 چکر لگائے 9 چکر اچھا یہاں بھی کئی لوگوں نے موقع ضائع نہ جانے دیا انہوں نے کہا دیکھیں نا جی پھر حضور علیہ السلام کے پاس اگر علم ہوتا تو پھر ایک ہی بار کہہ دیتے کہ 5 جو ہے نہیں ہے یا اللہ 5 ہی دے دے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے 9 چکر لگائے میں نے کہا چل یار حضور کو نہیں پتا تھا اللہ کو تو پتا تھا نا 5 رہ جائیں رب کو تو پتا تھا نا 5 اس نے 9 چکر لگوائے اس نے 9 چکر لگوائے اچھا اس کی حکمت ویسے علماء نے بیان کی حکمت علماء نے یہ بیان کیا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا مجھے دیدار کروا ایک بار نہیں کی 9 مرتبہ کیا کتنی مرتبہ 9 مرتبہ
اب 9 مرتبہ التجا کی، لیکن پھر صفات کا جلوہ دیکھا، ذات کا نہیں۔ دیکھنے والے جاگنے والے کو معلوم تمنا رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی پہ، اب ان کو معلوم تمنا رکھا، 9 مرتبہ التجا کی۔ رب نے فرمایا پیارے کریم تو میری ذات کا جلوہ تو نہ دیکھ سکا، لیکن آخر میں تاجدار ختم نبوت جب میری بارگاہ میں پہنچیں گے، میری ذات کا جلوہ دیکھ کے واپس پلٹیں گے۔ نمازہ دینیاں 5 ہی تھی، تیرے واسطے 50 دے دیاں گا، تو یار ہوں سفارش کرتا رہے، ہر پھیرے 5 گھٹا مانگا، 9 5 45 چکر لوا مانگا، 9 یار میں نو ویکھے گا، تو یار نو ویکھی، یار میرا دیدار کرے، تو یار نو ویکھی۔ پہاڑ چ ویکھیا سی یا اس جلوے دا بھی ذوق لے آئی تے ہن یار وچوں ویکھی اس جلوے دا بھی ذوق جنہ اکھی دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہن آساں بجھ پئی۔ اب 9 بار دیدار کیا، ادھر 5 نمازیں، ہر چکر میں 5 کم ہوتی گئی، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 5۔ اس کی بھی سفارش موسیٰ نے کی تھی کہ معبود کم کروائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں۔ ان کی قوم کو دانے پیسنے نہیں پڑتے تھے، ان کی قوم کو پکانا نہیں پڑتا تھا، پکا پکایا آتا تھا، من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تجربہ کر چکے تھے، انہوں نے کہا میری قوم پکایا کھاندی سی تے 2 بھی نہیں سی پڑھتی، تے تہاڈی قوم تے پینا بھی آپ پہ، کٹنا بھی آپ پہ، بونا بھی آپ پہ، تھانے بھی جانا ہے، کچہریاں بھی جانا ہے۔ ہم مولوی فضل الرحمان دھرنا دینا تے نہ پریشان بھی ہو جانا ہے کہ بھئی ناموس رسالت تے نکل رہا نہیں، اپنی خاطر تے نکل آیا۔ حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے اور ہیں، اپنی ذات کے لیے دھرنے دینے والے اور ہیں، اپنی ذات کے لیے دھرنا دینے والا فضل الرحمان ہے، رسول اللہ کی ذات کے لیے اور ناموس اور عزت پہ پہرا دینے والا بابا خادم حسین رضوی ہے۔ سمجھ آئیے میری گل؟ اللہ جڑا کروڑوں دی ملک دی لسی پی جائے، کاش کہ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا ہوتا، آج اتنا تو تھکے نہ کھاتا، بدنام نہ ہوتا۔ دفع کرو خسمان کھائے ڈال میں کی کر رہے ہیں؟ 5 نماز۔ کہا کہ آپ کی قوم کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ اب اس بار جاتے ہوئے مجھے حیا ہے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب 50 دی تھی، پیچھے 5 رہ گئے، ہمارے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، نمازیں 5 رہ گئی ہیں، لیکن اجر نہیں کم کیا، تعداد کم کی ہے، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا تھا۔ اسی لیے معراج کی رات یہ تحفہ ملا نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج۔ لیکن جب مومن اپنی معراج شروع کرتا ہے کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، لیکن جب میرے نبی کی معراج شروع ہوتی ہے وہ عظمتوں کا مالک خود کہتا ہے سبحان الذی یسرا، وہ خود سبحان کہتا ہے۔ اب جب میرے نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو پوچھا گیا اتنا عروج ملا، اتنی بلندی ملی، سب سے پہلے کس کو بتایا ہے؟ مجھے جب خوشی ہوتی ہے یا کوئی خوشخبری ملتی ہے، میرے چند دوست ہیں بہت زیادہ قریبی، میں ان کو بتاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں یہ لے رہا ہوں یا مجھے یہ ملا ہے یا یہ مقام ملا ہے، میں اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کرتا ہوں جو میرے قریبی ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ کوئی چنگی گل ہوئے خوشی دی خبر دشمنوں کو نہیں نہ پہلے دس سجنوں دس دے ہو، لیکن نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ سب سے پہلے ابو جہل کرتا ہے۔ یہ جو عروج آپ نے پایا نا، اتنی سیر کی ہے، یہ آپ ابو جہل کرتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ صدیق کو اگر پہلے بتایا نا تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے ذوق لے گا، ابو جہل نے دسیا نا وہ دی دوڑ لگ جائے گی تو مشہور جلدی ہو جائے گی۔ یہ
پہلے آپ نے ابو جہل کو بتایا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا. ملا حضور اسلام کو جب رات گزری صبح سامنے آ گیا, کہتا کوئی ہے کوئی نئی بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات اپنے گھر میں سویا تھا, وہاں سے مسجد اقصی, مسجد میری طرف دیکھنا, مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف گیا اور پھر وہاں 1,24,000 نبیوں کو امامت کروائی. پھر وہاں سے میں لامکان کی سیر کر کے راتوں رات واپس آیا. پھر میرا بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہلنی تھی, پانی بھی چل رہا تھا. ابو جہل سر سے باہر رکھی لائی جا کے قوم کو جمع کر لیا. کہا یہ سب کے سامنے بتائیں گے؟ ورنہ بتاؤں گا. سب کو جمع کیا. نبی علیہ السلام نے پھر بات دہرائی. اب ابو جہل اپنی قوم کو لے کر صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتا ہے. جا کے صدیق کو دروازے پہ بلا کے کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی کہے, یہ نہیں کہا کون کہہ رہا, کوئی کہے کہ میں راتوں رات اپنے گھر میں تھا, میں اقصی پہنچا, پھر لامکان کی سیر, اتنی لمبی چوڑی سیر بتا کے کہے واپس آیا تو میرے گھر کی کیفیت یوں کی تو تھی, کیا تو مان جائے گا؟ صدیق نے کہا, حضرت ابو بکر نے کہا نہیں نہیں یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے, میں کیسے مان لوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کہا آپ کے شاگرد کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں, تاجدار ختم نبوت کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے. صدیق نے کہا ابو جہل اور اس کی ذریت کان کھول کے سن لو, اگر مصطفیٰ نے کہا تو بالکل ٹھیک کہا, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اب صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں, سرکار بیان کر رہے ہیں میں ام ہانی کے حجرے میں تھا, مجھے حتیم پر لے جایا گیا, میرا سینہ چاک ہوا. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں 1,24,000 نبیوں کا امام بنا. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا پہلے آسمان پہ آدم, دوسرے آسمان پہ یحییٰ و عیسیٰ, تیسرے آسمان پہ یوسف, چوتھے آسمان پہ ادریس, پانچویں آسمان پہ ہارون, چھٹے آسمان پہ موسیٰ, ساتویں آسمان پہ ابراہیم. ہر نبی سے ملاقات ہوئی. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا بیت المعمور میں پہنچا, میں نے فرشتوں کی امامت کی. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں سدرہ پہ پہنچا, میں نے جبریل کو اس کی صورت میں دیکھا, کہا صدقت یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا جب میں نے اس کی ذات کا جلوہ دیکھا تو اس نے اپنا ید قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا, پھر اوپر سے قطرہ ٹپکا جو میری زبان پہ آیا. اللہ کی عزت کی قسم ایسا ذائقہ میں نے آج تک نہ چکھا. جب میں نے وہ قطرہ چکھا, کائنات کی کوئی ایسی شائی نہیں تھی جو محمد سے پوشیدہ رہ گئی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھ سے پوشیدہ رہ گئی ہو. جس نے معراج کی رات اپنے محبوب سے اپنا آپ نہیں چھپایا, بتاؤ پھر چھپایا کیا؟ علیم ما کان و ما یکون میرے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا گیا. صدیق نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ. کہا مجھے آوازیں آتی اذن منی اذن منی. ابو بکر کہتا صدقت یا رسول اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے صاحب, تجھے کیسے پتا چلا, تصدیق کیسے کر رہا بن دیکھے؟ عرض کی مولا یا رسول اللہ جنت ہے, دوزخ ہے, اللہ ہے. فرمایا سب کچھ ہے, جنت میں نہریں بھی ہیں, حوریں بھی ہیں. میں یہ مان گیا ہوں. میں بالکل مان گیا. آقا میں نے تو دیکھی نہیں. تو جب اتنا کچھ نہ دیکھ کر آپ کے کہنے پہ مان لوں تو یہ بھی تو آپ ہی فرما رہے ہیں. میں گیا تھا, اس کو کیسے نہ مانی؟ میرے نبی نے بازو سے پکڑ کے اس وقت کہا تھا انت صدیق انت صدیق انت صدیق. جسمانی معراج کی تصدیق کرنے پر ابو بکر کو میرے نبی نے لقب صدیق عطا فرمایا. مجھے کسی سے پوچھ کے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے تو میرے سامنے کہ ابو بکر کو صدیق میرے نبی نے کیوں کہا. میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی مولوی مجھے ثابت کرے. میں دکھاتا ہوں, غیروں کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ معراج کی تصدیق کرنے پر ابو بکر کو میرے نبی نے صدیق کہا. اور صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق بات کرے اور سچی بات کرے. صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے نکل آئے واقعہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. یہ جناب ابو بکر
صدیق کو یہ شان و عظمت عطا، یہ مقام و مرتبہ جناب ابو بکر کو ملا. اور وہ کیا تھا؟ ایک شعر پہ اپنی بات کو ختم کریں کہ کیا کیا مصطفیٰ کو عطا کیا. لو جی معراج تے اگلا جمعہ بھی پہ گیا ہے، تو مبارک ہو. اگلے جمعے بھی یہ مضمون چلے ختم نہیں ہو کہ رات معراج آسمان میرے والد صاحب کا پڑھا ہوا شعر ہے، انہی کے سر میں پڑھ رہا ہوں کہ رات معراج آسمان رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیارے بلا تشبیہ انہیں سر محبوب دے خبر نیازم رب کی جھولی پائے، اس کو یہ میں خبر نیازم رب کی جھولی پائے. سنو